اس وقت اسلام آباد پریس کلب سے ایک بہت بڑی خبر بریک کرنے جا رہا ہے. میرے ساتھ جو موجود ہیں ایک شہید کے بیٹے، وہ شہید کے بیٹے جس شہید کا ایک نام تھا بلوچستان کے اندر. میرا سوال ہے ان کے اوپر کہ اس کی ابتدا کرنے والے یہ نوجوان، یہ بچہ اس پریس کلب میں پہلی پریس کانفرنس شہیدوں کی آواز اٹھانے والا، جب شہیدوں کی آواز اٹھائی گئی کچھ ہی دنوں بعد یہاں پہ 7 کیمپ لگ گئے. اس کی وجہ آپ مجھے بتا دیں سر، ابتدا آپ کی تھی. ابتدا دیکھیں جی، میرا والد دیکھا جائے تو 2018 میں شہید ہوئے. اس سے قبل میرے بھائی 2011 میں شہید ہوئے، اور اسی طرح ہمارے ساتھیوں کو آہستہ آہستہ جو ملک دشمن عناصر ہیں انہوں نے شہید کیا. تو ایک نہ ایک دن تو ہمیں آواز اٹھانا پڑتا ہے. بلوچستان میں ہم نے کئی دفعہ اپنے جو مظاہرے ہیں ان کا ریکارڈ درج کرایا ہے. میں خود جب وزیر تھا، نگران صوبہ وزیر تھا، میں خود ان دھرنوں میں خود بھی پہنچا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی میں. کمیٹیز میں بھی میں نے بات کی ہے. اور شاید آپ کو یاد ہو کہ پریس کلب میں، اسلام آباد پریس کلب میں جب 1 مہینہ قبل ملٹری کورٹس کا سلسلہ چل رہا تھا، میں وہاں بھی آیا تھا. صرف اور صرف اس لیے آیا تھا کہ ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں. ایک طرف وہ پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، دوسری طرف انہیں گولیوں برسا کر انہیں شہید کیا جاتا ہے. تو موقف یہ ہے کہ ان کا خیال رکھنا چاہیے. وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے ملک کے شہید ہیں. تو وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ان کی جو خاندان ہیں، ان کی جو بچے بچیاں ہیں، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے اوپر ہوتی ہے، تاکہ ہم ان کو تعلیم، کیونکہ اگر ان کے والد کو شہید کیا جاتا ہے، ان کا والد کا، کسی بچے کا والد کا خواب یہ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ بڑا ہو کے پڑھے، تو وہ آج نہیں ہے، تو ہمارے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اس کے بچے کو پڑھائیں. تو ہم نے کچھ ڈیمانڈ رکھی ہیں گورنمنٹ کے سامنے کہ ان کی فلاح و بہبود کے پروگرامز کے اندر ان کے لیے ایک مخصوص کوٹے رکھے جائیں، تاکہ وہ ان کا جو گھر کا چولہا ہے وہ جل سکے، اور ان کی رسائی جو ہے ہائر ایجوکیشن تک ہو. کیونکہ ہمارے لوگ جو بلوچستان کا اصل چہرہ ہے، بلوچستان کے اصل نوجوان ہیں، وہ پڑھنا چاہتے ہیں. وہ بندوق سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، وہ شدت پسندی سے دور بھاگنا چاہتے ہیں. اور بس ہمیں ایک موقع دیں کہ ہم پڑھ سکیں. آپ پڑھ سکیں. سر آپ مجھے یہ 7 والی کیمپ کے حوالے سے تھوڑا سا 7 والا کیمپ جو ہے، جیسے آپ سب کو پتہ ہے میڈیا کے حضرات کو، کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے انہوں نے لگایا ہے. آج میرے خیال سے ان کو 50 دن ہو رہے ہیں. انہوں نے ایک کاز اٹھایا تھا مسنگ پرسنز، جن کی ہم بھی حمایتی ہیں کہ جو جینیون مسنگ پرسنز ہیں ٹھیک ہے، ان کے لوگوں کو، ان کے فیملیز کو بازیاب کیا جائے، ان کو انصاف دی جائے. ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں بات ہوتی ہے ریاست کی، اور ریاست میں ایک سازش کے تحت اگر دہشت گردی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں، اور شاید اسی صلہ کا ہمیں سزا دی جاتی ہے. تو کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اپنی مرضی سے پہاڑوں پہ گئے ہیں. ہمارے پاس پروف موجود ہے، کیونکہ بلوچستان ایک بارڈری علاقہ ہے. افغانستان کے ساتھ ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں، ایران کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہاں ان کے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تصویر کیمپوں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہاں وہ شدت پسند تنظیم جوائن کر بندوق تھامے ہوئے ہمارے ریاست کو، ہمارے غریبوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو مخالفت صرف اسی پوائنٹ پہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہمارے شہیدوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتے. حتیٰ کہ ہم ان کے لیے اٹھاتے ہیں. ہم بلوچ ہیں، وہ بھی بلوچ ہیں، ہمارے پاس پنجابی بھی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کرنا پڑتا ہے. اچھا صاحب، ایک چیز اور ہے، آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کیمپ لگایا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں جو بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ آپ بڑی عزت دیتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں. ان کے کیمپ میں اگر داخل ہو تو آپ کو انٹری کرانی پڑتی ہے، آپ کا نام لکھوانا پڑتا ہے، پھر آپ آگے جا سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، یہ ہمارے جینیون کیسز ہیں سارے بھی. آپ اگر مائک پکڑ کر کسی سے بھی آپ انٹرویو کر لینا، وہ آپ کو اپنے شہید کا نام بتائے گا، شہادت کا ڈیٹ بھی بتا سکے گا. ادھر شاید کچھ ایسے لوگ ہیں وہ ایکسپوز نہیں ہونا چاہتے، اور ان کی شاید کچھ ایسے گریونسز ہوں گے کہ وہ میڈیا پہ دکھانا نہیں چاہتے. لیکن دیکھیں، ہمارے یہاں سب بولتے ہیں. میں بھی بولتا ہوں. کبھی کبھار میں یہاں کیمپ میں نہیں ہوتا، اور لوگ میڈیا والے آ جاتے ہیں، کسی کو بھی انٹرویو کر کے چلے جاتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہے. وہاں صرف انہوں نے فوکل پرسنز رکھے ہیں 4-5، وہ بولتے ہیں. تو ان کی جو رسائی ہے میڈیا تک، وہ ان کے خود پہنچا ہے نا لاوائکی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا جو فریڈم ہے وہ ان کو دینا چاہیے.
अहम बंदे को आना चाहिए, ज़ारी यकजहती जो भी आता है वो सुनना चाहिए ना उनको, ताकि उनको पता चले कि आया इनका जो बयानिया है वो दुरुस्त है या नहीं। दुरुस्त है यानी। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी जी। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम हमारा देखा जियो खबर के साथ। जिस मसाइल का भी वो शख्स शिकार है, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है, अपनी आवाज़ को छुपा नहीं सकता है, हकीकत को छुपा नहीं सकता है, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से कभी खुशबू आ नहीं सकती, कागज़ के फूलों से। अपने मेज़बान शौकत मुग़ल को इस्लामाबाद प्रेस क्लब से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।